الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما صدق اللہ العظیم۔ آج کی تراویح میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص کی تلاوت ہوئی۔ ان چار صورتوں میں سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو دوستو، قرآن ایسی کتاب ہے جو دلوں کی تاروں کو چیر دیتی ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے پتھر دلوں کو موم کر دیتی ہے۔ جو بھی سچی طلب کے ساتھ قرآن سنے گا، قرآن ان لوگوں کے دلوں کو متاثر کرے گا۔ قرآن ان لوگوں کو سیدھی راہ دکھائے گا جو سچی طلب سے اللہ کا قرآن سنیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفرقان مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں بنیادی طور پر 3 مضمون ہوتے ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ مکی صورتوں کی ابتدا میں اور آخر میں قرآن کی عظمت ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کی عظمت کو اپنے دلوں میں رچانے کی، بسانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کن فی الدنیا معلما او متعلما، دنیا میں قرآن کی تعلیم دینے والے بن جاؤ، قرآن کی تعلیم دینے والے بن جاؤ، او محبا، اہل قرآن سے محبت کرنے والے بن جاؤ، قرآن والوں کی باتیں سننے والے بن جاؤ۔ 5واں نہ بننا، ورنہ برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ جو قرآن کی تعلیم دینے والے، اہل قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن کی باتیں سننے والے، جو قرآن سنیں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دنیا بھی اچھی کرے گا، آخرت بھی اچھی کرے گا۔ جو قرآن نہیں سنیں گے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ تو بھائیو دوستو، قرآن کو اس کے علاوہ بھی ہم سنا کریں، قرآنی احکامات سنا کریں، قرآن کی باتیں سنا کریں، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بندہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، قرآن کی خدمت میں لگا رہتا ہے، قرآن کی باتیں سنتا رہتا ہے، سناتا رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قبر میں جائے گا، قرآن اس بندے کے سینے پر آ جائے گا، جس بندے نے قرآن کی خدمت کی، جس بندے نے قرآن کو سمجھا، سیکھا، سنا، قرآن بندے کے سینے میں آ جائے گا۔ فرشتے آئیں گے امتحان لینے کے لیے، دیکھیں گے بندے کے سینے میں تو رب کا قرآن ہے۔ فرشتے قرآن کو دیکھ کر گھبرا جائیں گے۔ فرشتے قرآن کی موجودگی میں بندے کا امتحان، میت کا امتحان نہیں لے سکیں گے۔ مثال کے طور پر، جس طرح استاد کا مرتبہ درجہ شاگرد سے اونچا ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کا درجہ عظمت فرشتوں سے اونچی ہے۔ استاد کی موجودگی میں شاگرد بات نہیں کر سکتا، ادب کا تقاضا ہے۔ اسی طرح قرآن کی موجودگی میں فرشتے بات نہیں کر سکیں گے، امتحان نہیں لے سکیں گے، قرآن کا درجہ اونچا ہے۔ تو بھائیو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قبر میں جائیں تو قرآن ہمارا سفارشی بنے، قرآن قبر میں بھی ہماری سفارش کرے، آخرت میں بھی ہماری سفارش کرے، تو پھر ہم اس قرآن کے ساتھ ہم جڑ جائیں۔ ہفتہ وار قرآن کا درس ہوتا ہے، آپ مستقل اس قرآن کے ساتھ جڑیں، ہر ہفتے کو یہاں پر آپ حاضری دیں اور لوگوں کو بھی لائیں، دوسرے لوگوں کو بھی قرآن کی محفل میں لائیں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ آگے سورۃ الشعراء میں نبیوں کی تبلیغ کا ذکر ہے، نبیوں نے دین کے لیے تبلیغ کی، قرآن کے لیے تبلیغ کی، اپنی اپنی کتاب کے لیے تبلیغ کی۔ تو بھائیو دوستو، ہم بھی قرآن کی تبلیغ کریں،
خود بتلانا نہیں آتا لوگوں کو پکڑ کے قرآن کی محفل میں لے آئے، بٹھا دیا، اجر ملے گا۔ تو محنت کریں، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ قربانی دیں گے خدا مہربانی کرے گا، دین کے لیے قربانی دیں گے خدا مہربانی کرے گا۔ کافر محنت کر رہے ہیں، ہم مسلمان محنت نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اللہ ہمیں دن رات چست ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیو دوستو، سورۃ الفرقان آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت نے خاص لوگوں کی خاص صفات کو بیان کیا، نیک لوگوں کی صفات کو بیان کیا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ ذرا سمجھنا، نیک لوگوں کی صفات اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جو نیکوکار ہوتے ہیں نا، نیکوکار رب کی دھرتی پر، رب کی زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی صفات ہے۔ ہم نے بھی اس صفت کو اپنانا ہے، اکڑ کر نہیں چلنا۔ اکڑ کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، مال کا اکڑ، حسن کا اکڑ، جو سمجھ آئیے نا، ہاں یہ تکبر ہوتا ہے، اکڑ ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اکڑ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبر بندے کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہاں تکبر سے بچیں، اکڑ سے بچیں۔ ایک آدمی اکڑ کر چل رہا تھا، نیک بندہ بزرگ گزر رہا تھا، دیکھا، اس بزرگ نے اس کو کہا کہ آپ اکڑ کر کیوں چلتے ہو؟ اس نے کہا، آپ کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے، میری مرضی، میں اکڑ کر چلوں، آپ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ بزرگ نے فرمایا، میں جانتا ہوں آپ کو کہ آپ کون ہیں۔ بزرگ نے فرمایا، آپ والوں کا قطرہ آخروں کا جیفہ، ابتدا تو گندا قطرہ تھا، انتہا تیری جیفہ ہے، مٹی میں جائے گا تو اس اکڑ کر چلنے والے نے جواب میں کہا، جزاک اللہ کے چشمہ باز کر دی، مرابا جان نے جہاں مراز کر دی۔ یا اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں بھٹکا ہوا تھا، آپ نے مجھے سیدھی راہ دکھائی۔ تو بھائیو دوستو، نیک لوگوں کی صفات، وہ زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں، بیوقوف قسم کے لوگوں سے الجھتے نہیں، جو مباحثہ کریں گے، بحث مباحثہ کریں گے، فضول باتیں کریں گے، ان لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں قالوا سلاما، قالوا سلاما، قالوا سلاما۔ ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، جو آگے سے مقابلہ کریں گے، مناظرہ کریں گے، بحث مباحثہ کریں گے، وہ فضول لوگ ہوتے ہیں۔ فضول لوگوں سے بچنا چاہیے، یہ نیک لوگوں کی صفت ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ نیک لوگ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، اللہ سے مانگنا سیکھو، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے گڑ گڑانا سیکھو۔ آج ہم راتوں کو، بھائیو دوستو، ہمارے نوجوان کیا چھوٹے کیا بڑے، بدماشیوں میں کھوئے پڑے ہیں، فیس بک کی بدماشی، لیپ ٹاپ کی بدماشی۔ ہم راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں۔ نیک لوگ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حال میں مستغفرین استغفر اللہ۔ کون ہے راتوں کو اٹھ کر مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں؟ کون ہے راتوں کو اٹھ کر مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ کون ہے راتوں کو اٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کروں؟ ارے میرے بھائی، میرے دوست، ہم راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگا کریں، اپنے گناہوں کی تلافی کرائیں۔ ہم نے اگر ماضی میں جتنے گناہ کیے، اگر رب کی بغاوت کی، رب کی نافرمانیاں کی، اللہ سے راتوں کو اٹھ کر معافی مانگیں، یا اللہ معاف فرما۔ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، الہی عبدک العاصی عطاکا مقرا بذنوب فقد داکا ان تغفر فانت لذلک آلہ وان تطرد فمن یرحم سواکا۔ الہی تیرے نافرمان بندے اقراری مجرم بن کر تیرے در پہ آئے ہیں، الہی تو معاف کر دے تو معاف کرنا تیری شان ہے، الہی دھتکار دے گا کون ہے تیرے سوا جو اپنی ہوش رحمت میں لے لے۔ ارے میرے مسلمان بھائیو، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا سیکھو، مانگیں گے نا انشاءاللہ، اللہ کے سامنے راتوں کو اٹھ کر گرانا ہے، یہ نیک لوگوں کی صفات ہے۔ آج ہم راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگتے نہیں، گڑ گڑاتے نہیں، تہجد کے نفل پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے مانگتے نہیں، اللہ اس اولاد کو ماں باپ پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جو مشائخ اپنے شاگردوں کے لیے مانگتے نہیں، ان کو ڈانٹنے کا حق نہیں ہے، ان کو
مارنے کا حق نہیں ہے۔ جو امام اپنے مقتدیوں کے لیے رو کے دعا نہیں کرتے ان کی امامت میں نور نہیں۔ جو واعظ اپنے مقتدیوں کے لیے اپنے سامعین کے لیے اللہ سے رو کر گڑ گڑاتے نہیں ان کے واعظ و نصیحت میں اثر نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو دوستو، ماں باپ کو چاہیے اولادوں کے لیے روئیں، اداروں کے سربراہوں کو چاہیے کہ اپنے عملے کے لیے روئیں، ہاں ملکوں کے سربراہوں کو چاہیے کہ اپنی رعیہ کے لیے رو رو کے دعا مانگیں، یا اللہ ہدایت عطا فرما۔ ساری کائنات کا بادشاہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اپنی امت کے لیے رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے، یا ربی امتی یا ربی امتی کی صدائیں لگایا کرتے تھے۔ ارے مسلمانوں، میں اور آپ سوچیں، بچوں کے والدین سوچیں، راتوں کو اٹھ کر کتنا اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اولادیں بڑی ہوتی ہیں، ماں باپ کا گریبان پھاڑتی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہماری فرمانبردار نہیں، ماں باپ کی کوتاہیاں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنے والا بنائے، توبہ کیا کریں۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ہاں گناہوں کے بعد توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ والے فوری اپنے گناہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، گناہ جب ہو جاتا ہے فوری معافی مانگ لیتے ہیں۔ انسان کمزور ہے، گناہ ہو جائے گناہ کے فوری بعد معافی مانگو، اول تو گناہ کرو ہی نا۔ حکیم الامت مجدد الملت شاہ مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے قبل صدور معصیت ہمت بعد صدور معصیت توبہ۔ گناہ صادر ہونے سے پہلے پوری ہمت سے کام لیں، گناہ نہیں کرنا۔ بغیرتی کرنے سے پہلے پوری ہمت سے کام لیں کہ بغیرتی نہیں کرنی۔ زنا کرنے سے پہلے پوری ہمت سے کام لیں کہ زنا نہیں کرنا۔ بدنظری کرنے سے پہلے پوری ہمت سے کام لیں کہ بدنظری نہیں کرنی۔ اگر بدنظری ہو جائے، اگر گناہ ہو جائے، اگر زنا ہو جائے، بعد صدور معصیت توبہ، گناہ کے صادر ہونے کے بعد فوری توبہ کرے۔ جو گناہ ہوا اللہ اس گناہ کو مٹا دیں گے، تو فوری اللہ سے توبہ کر لیا کریں، اللہ سے معافی مانگ لیا کریں۔ یہ نیک لوگوں کی صفات ہیں، ہم نے اللہ سے مانگنے ہیں، اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من بکا للہ فإن اللہ حرم علیہ النار، جو اللہ کے لیے راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں گڑ گڑاتا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ دنیا میں نہیں روئیں گے، آخرت میں رونا پڑے گا۔ دنیا میں ہنسیں گے، دنیا میں دندناتے پھریں گے، دنیا میں عیاشی کریں گے، بھائیو دوستو قبر میں رونا پڑے گا، آخرت میں رونا پڑے گا۔ دنیا میں اللہ کی محبت میں روئیں گے، اللہ کے غم میں روئیں گے، دنیا میں نبی کے عشق میں روئیں گے، آخرت میں ہنسنا پڑے گا۔ اب میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا غموں کی جگہ ہے، دنیا غموں کی جگہ ہے۔ مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس انسان کو اللہ کا غم لگ جائے، جس انسان کو آخرت کا غم لگ جائے، اللہ اس کو دنیا کے غموں سے نکال دیتا ہے۔ جس انسان کو قرآن کو پھیلانے کا غم لگ جائے، اللہ اس کو دنیا کے غموں سے نکال دیتا ہے۔ جس انسان امیر غریب پڑھے لکھے کو دنیا کا غم لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ جس کو ایک مکان ہے دو مکان بنانے کا غم، ایک مکان ہے دو مکان بنانے کا غم، پیسہ زیادہ کمانے کا غم لگ جاتا ہے، اللہ اس کو دنیا ہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ جو دین کے لیے غم کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی اچھی کرے گا، اس کا دین بھی اچھا کرے گا۔ تو بھائیو دوستو ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکوں کی صفات راتوں کو اٹھ کے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، کبھی قیام کی حالت میں کبھی سجدے کی حالت میں۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں بھائیو دوستو زنا نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، یہ نیک لوگوں کی صفات ہیں۔ سورۃ الشعراء میں اللہ رب العزت نے چند نبیوں کی تبلیغ کا ذکر کیا، چند نبیوں کا تذکرہ ہے۔ ان نبیوں نے اپنی قوموں کو وعظ و نصیحت کی، اپنی قوموں کو سمجھایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے نبی کا واقعہ سمجھیں، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، وعظ و نصیحت کی، اپنی قوم سے مطالبہ کیا، اپنی قوم کو کہا انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، میں تمہارے لیے رسول امین ہوں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اپنے پروردگار کی اطاعت کرو۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنے پروردگار کی اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے پیسہ نہیں لیتا، میں تم سے مادہ نہیں لیتا، میری ایک مطالبہ سن لو، میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی اطاعت کرو، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت اللہ کے ذمہ ہے، میری اجرت مجھے اللہ نے دینی ہے، آپ نے مجھے اجرت نہیں دینی۔ تو قوم نے سننے کے بجائے سنی انسنی کی،
اللہ نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ جنہوں نے لوط علیہ السلام کی بات کو مانا اللہ نے ان کو بچایا، جنہوں نے لوط علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش برسا کر ہلاک کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، اے میری قوم اللہ سے ڈرو، اپنی پروردگار کی اطاعت کرو۔ قوم میں دو خرابی اور بھی تھیں، جگہ ٹیکس، ناپ تول میں کمی۔ اللہ سے ڈرو، اپنے پروردگار کی اطاعت کرو، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، میں اجرت نہیں لیتا۔ قوم نے سنی انسنی کی۔ نوح علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے، نوح علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرمانبرداری کرو، اللہ سے ڈرو، میں تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا، میری اجرت اللہ پر ہے۔ تو قوم نے نبیوں کی بات کو سنی انسنی کیا۔ تو بھائی دوستو، نبیوں نے اپنی قوم کی فکر کی۔ میرے لیے آپ کے لیے پیغام ہے، واقعات میں میرے لیے آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم بھی اپنے لوگوں کی فکر کریں، اپنی اولادوں کی فکر کریں، انسانوں کی فکر کریں، ہدایت پر آنے کی فکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ کوشش کرنی کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے اہل خانہ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ہم نے دین پر لانا ہے، ہم نے ان کو واضح و نصیحت کرنی ہے، ہم نے ان کو سمجھانا ہے۔ نبیوں کو بھی اپنی امت کی فکر تھی، غم تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نبیوں کے غم کا کچھ ایسا ہمارے دلوں میں بھی ڈال دیں، تاکہ ہمیں بھی یہ فکر، یہ غم لگے، تاکہ ہم لوگوں کو اللہ کے دین پر لائیں، قرآن کی محفل میں لائیں، ہمیں فائدہ ہو جائے۔ سورۃ النمل، نمل کا معنی ہوتا ہے چمٹی۔ اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، لمبا چوڑا قصہ ہے، المختصر اتنی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر چمٹیوں کی وادی سے گزر رہا تھا۔ چمٹیاں جتنی بھی تھیں، چمٹیاں بیلوں میں گھس گئیں، سب چمٹیاں بیلوں میں گھس گئیں۔ چمٹیاں کہنے لگیں کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہمیں رون نہ ڈالے۔ میں نے المختصر آپ کو بتلا دیا، لمبا چوڑا واقعہ بیان کریں گے، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان ہوئے ہیں، یعنی آسمانوں کا پیدا کرنے والا اللہ، زمینوں کا پیدا کرنے والا اللہ، پہاڑوں کا پیدا کرنے والا اللہ، سورج چاند تاروں کا پیدا کرنے والا اللہ، المختصر ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج تارے ہیں تمہارے واسطے، رب نے تجھے پیدا کیا، ساری دنیا تمہارے لیے، تو خدا کے واسطے، ساری دنیا تمہارے لیے، تو خدا کے واسطے، رب نے تمہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے واسطے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے انسانوں میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اللہ نے ساری کائنات کو میرے اور آپ کے لیے، چاند تاروں کو، زمین آسمان کو، ساری کائنات کو میرے اور آپ کے لیے بنایا، اور مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ افسوس آج میں اور آپ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو کہا کہ میں نے دنیا کو تمہارے لیے بنایا، آسمان تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، سورج تمہارے لیے، چاند تمہارے لیے، تارے تمہارے، تمہیں چاندنی دیتے ہیں، چاند تمہیں چاندنی دیتا ہے، سورج تمہیں روشنی دیتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اللہ کی عبادت چھوڑی۔ اللہ کی عبادت کریں گے دنیا بھی ملے گی، ساری دنیا ہمارے لیے ہے، لیکن ہم دنیا کے پیچھے نہ پڑیں، ہم عبادت کریں، خوب عبادت کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ساری کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ القصص، اس صورت میں ایک بات آپ کو بتلاتا ہوں، باقی ساری باتیں بتائی نہیں جا سکتی، ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس صورت کے جو ہے جہاں نصف ہوتا ہے، نصف پہلے والا رکوع ہے، اس رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
غم کو بیان کیا، کڑن کو بیان کیا، درد کو بیان کیا۔ المختصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کرتے تھے، بے تاب ہوتے تھے، اپنی امت کی ہدایت کے لیے روتے تھے، اپنے خاندان کے لیے روتے تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ کی ہدایت کے لیے روتے تھے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ بہت پریشان تھے اللہ کے نبی۔ ابو طالب ان کے بارے میں بھی بڑے پریشان تھے، حالانکہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب خدمت کی، خوب کفالت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دی۔ بہرحال اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ یَہْدِی مَن یَشَاءُ، اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں، ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں، آپ کا کام ہے واعظ و نصیحت کرنا، آپ کا کام ہے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا، ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں۔ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ مَن یَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے پسند کرے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ جس کو چاہے گمراہ کرے، جس کو چاہے ہدایت دے۔ جو بندہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا، جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا اللہ اس کو گمراہ کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ اتنا نہ کوڑیں، اتنا کوڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اتنا پریشان نہ ہوں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی۔ تو اتنا کوڑتے تھے اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے۔ میں اور آپ سوچیں کہ میں اور آپ کوڑتے ہیں اپنی اولادوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کا کچھ حصہ ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اب سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک کی تمام منزلیں آسان فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔